مریم نواز کی زندگی کا سفر 28 اکتوبر 1973 کو لاہور کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے شروع ہوا۔ 44 سالہ شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد آج اڈیالہ جیل راولپنڈی کے ایک بی کلاس سیل میں قید تنہائی کاٹ رہی ہیں۔ اس جیل میں ان کے والد محترم اور پاکستان کے 3 دفعہ منتخب اور نااہل ہونے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر کیپٹن صفدر بھی موجود ہیں۔ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق مریم کو کسی سے بھی بات کرنے یا ملنے کی اجازت نہیں۔ مریم نے جب کانوینٹ جیسز اینڈ میری اسکول سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تو وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ ڈاکٹر بننے کی خواہش مند تھی، اور ان کا خواب تھا کہ وہ لاہور کے سب سے قدیم اور مشہور میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میں داخلہ لیں۔ داخلہ کے لیے محترمہ کے نمبر کم تھے، جس کی وجہ سے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے والد نے سفارش کی بنیاد پر داخلہ دلوا دیا۔ یہ بات چھپی نہ رہ سکی اور اخبارات میں کوہرام مچ گیا۔ مریم کو بالآخر میڈیکل کی ڈگری ادھوری چھوڑ کر کنگ ایڈورڈ کو خیر آباد کہنا پڑا۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1992 میں جب نواز شریف بطور وزیر اعظم اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے تو ان کے سیکیورٹی آفیسر کیپٹن صفدر تھے۔ مریم کیپٹن صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو گئی اور اپنی فیملی کو زبردستی منا کر 19 سال کی عمر میں مریم نواز سے مریم صفدر بن۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا سفر چلتا رہا اور وہ 3 بچوں کی ماں بنی۔ 2013 کی الیکشن کمپین میں مریم نے پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر حصہ لینا شروع کیا۔ نواز شریف نے جلد سے جلوسوں میں مریم کو ساتھ لے کر جانا شروع کیا اور مریم نے اپنے والد اور پارٹی کی حمایت میں سوشل میڈیا یا بالخصوص ٹویٹر کا محاذ سنبھالا۔ اپنے مخالفین خاص طور پر عمران خان کی بھرپور کردار کشی کی۔ 2013 کے الیکشن میں نون لیگ جیت گئی اور نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے، جس کے بعد مریم کو یوتھ پروگرام کی چیئر پرسن بنا دیا۔ پچھلے سال مریم سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل پر بھرپور طریقے سے سرگرم رہی۔ عمران خان کی کردار کشی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ پھر پاناما لیکس آ پہنچا، جس میں دوسری کئی عالمی شخصیات کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور ان کی فیملی کے کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ عمران خان نے معاملہ عدالت میں اٹھایا، جس کے بعد جے آئی ٹی بنی۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ مزید تحقیقات کے لیے معاملہ نیب کے حوالے کیا گیا۔ نیب کی رپورٹ کی بنیاد پہ احتساب عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز کے قید بامشقت اور جرمانے کی سزا دی۔ لہٰذا آج کل مریم اڈیالہ جیل میں 7 سالہ قید کاٹ۔ وہ جیل میں اپنا سارا وقت کیسے گزارتی ہیں، اس کے بارے میں ہماری ٹیم نے اپنے ذرائع سے ایک تحقیق کی۔ آئیے آپ کو وہ معلومات بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل کی قید تنہائی نے مریم کو مذہب اور مطالعے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ مریم نواز نے قید تنہائی کاٹنے کے لیے کتابوں کو اپنا ساتھی چن لیا ہے۔ نماز اور تلاوت کے علاوہ ہسٹری کے ساتھ بھی مکالمہ جاری ہے۔ تاریخ ساز شخصیات کے احوال پر مبنی مشہور کتاب انٹرویوز ود ہسٹری پڑھ رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قید مریم نواز کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، تبھی تو وہ ہسٹری کے ساتھ خاموش مکالمے میں مصروف ہے۔ نماز، تلاوت، وظائف اور کتب کے مطالعے کے بعد مریم نواز کے پاس کسی اور چیز کا وقت ہی نہیں رہتا۔ سیاسی حوالے سے مریم نواز کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بات کا پچھتاوا نہیں، 100 زندگیاں بھی ملیں تو ایسے ہی گزاریں۔ پلنگ اور جیل کی چادر کے علاوہ انہوں نے اطالوی مصنفہ اور یانا فلاچی کی مشہور کتاب انٹرویو ود ہسٹری کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنا رکھا۔ انٹرویو ود ہسٹری شہرہ آفاق مصنفہ اور اطالوی صحافی اور یانا فلاچی کی مشہور معروف کتاب۔ فلاچی نے اپنے عہد کے تمام بڑے سیاستدانوں حکمرانوں کے انٹرویوز کی۔ فلاچی اپنے تیکھے سوالات سے سامنے بیٹھے شخصیات کو ادھیڑ کر رکھتے ہیں، اور یانا فلاچی نے پاکستان کے وزیر اعظم بھٹو، بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی، یوگنڈا کے صدر ایدی امین، اردن کے بادشاہ شاہ حسین، فلسطین کے حریت پسند رہنما یاسر عرفات، ایرانی اسلامی انقلاب کے سربراہ امام خمینی، اسرائیل کے وزیر اعظم گولڈ میئر، امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر، شہنشاہ ایران اور بہت سارے اپنے وقت کے نامور سیاستدانوں حکمرانوں سے انٹرویوز۔ اس کے علاوہ انہوں نے زندگی کے دیگر شعبوں سے وابستہ افراد سے بھی بھٹو سمیت کئی سیاستدانوں اور حکمرانوں نے تو انہیں انٹرویوز کے لیے دعوتیں دی۔ دنیا کی ان تاریخ ساز شخصیات کی باتیں پڑھ کر مریم نواز کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئے گی، یہ تو جب وہ جیل سے باہر آئیں گی۔